السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جامع صحیح بخاری میں باب غزوۃ الطائف فی شوال سنۃ ثمان قالہ موسیٰ بن عقبہ، یہ باب شروع ہو رہا ہے۔ یہ باب نمبر 56 ہے۔ اس باب میں غزوہ طائف کا بیان ہوا ہے، اور غزوہ طائف یہ غزوہ اوطاس کے بعد واقع ہوا ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کے کہنے کے مطابق یہ غزوہ شوال سنہ 8 ہجری میں ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد بعض اسلام کے مخالفین مختلف مقامات پر جا کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مورچہ بندی شروع کر دی تھی۔ اسی پس منظر میں غزوہ حنین ہوا ہے، اور اس کے مان بعد غزوہ اوطاس ہوا ہے جو غزوہ حنین کا تتمہ ہے، اور اس کے بعد یہ غزوہ طائف ہوا ہے شوال سن 8 ہجری میں۔ بعض سیرت نگاروں کی رائے یہ ہے کہ غزوہ طائف یہ ذوالقعدہ کی شروع میں ہوا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے موسیٰ بن عقبہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہ غزوہ سنہ 8 ہجری میں ہوا ہے۔ اس غزوہ کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ کے پس منظر سے پہلے ایک بات میں اور ذکر کر دوں، یہ طائف یہ ایک مشہور آبادی ہے جہاں انگور، کھجور زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ مکہ سے مشرق کی طرف 3 مراحل یا 2 مراحل کی دوری پر ہے، اور اس کے تعلق سے ایک بات یہ مشہور ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے، لیکن یہ قیلہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، قیل اصلها ان جبرائیل علیہ السلام اقتلع الجنة التي كانت لاصحاب السریم فسار بها الى مکہ فطاف بها حول البیت ثم انزل حیث الطائف فسمی الموضع بها۔ یعنی جبرائیل نے یہ اصحاب سریم کے ایک باغ کو اکھاڑ کر مکہ لے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کرایا، اور پھر وہاں لا کے ڈال دیا جہاں طائف واقع ہے، لیکن یہ بس قیلہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، بہت مستند نہیں ہے۔ اس غزوہ کے کمانڈر تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں مجاہدین کی تعداد تھی 1000۔ بہت سے صحابہ کرام زخمی ہوئے، 12 مجاہدین شہید ہوئے۔ اس غزوے کا سبب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور اوطاس سے لوٹے اور مقام جعرانہ میں آپ نے اموال غنیمت کو اکٹھا کر دیا، تو یہ جو ایک نام ہے مالک بن عوف نظری، اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، تو مالک بن عوف نظری جو قبیلہ حوازن کا سردار ہے، جب اسے شکست ہو گئی تو طائف میں چلا گیا
اور طائف میں اس کا ایک قلعہ تھا. تو یہ طائف سے چند میل کی دوری پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گزرے اور آپ طائف جا رہے تھے اور آپ نے اس قلعہ کا محاصرہ کیا. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. تو اس کی تفصیل ملے گی سیرت کی کتابوں میں، اختصار سے میں نے ذکر کر دیا ہے. قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا الحمیدی سمع سفیان قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن زینب ابنت ابی سلمہ عن امها ام سلمہ رضی اللہ عنہا دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعندی مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن ابی امیہ یا عبد اللہ ارأيت ان فتح اللہ علیکم الطائف غدا فعلیک بابنة غیلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال ابن عيينة وقال ابن جريج المخنث هيت. وحدثنا محمود حدثنا ابو اسامہ عن هشام بهذا وزاد ومحاصرون الطائف يومئذ. اس میں ایک مخنث کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور وہ فتح طائف کے موقع پر پیش آیا. تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ یہاں کر دیا ہے. یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس اللہ کے رسول آئے اور میرے پاس ایک مخنث تھا. تو میں نے سنا اسے کہ وہ کہہ رہا تھا عبداللہ بن ابو امیہ سے، اے عبداللہ تم دیکھو گے اگر اللہ نے تمہیں فتح عطا کی، طائف پر فتح عطا کی کل، تو تم دیکھنا غیلان کی بیٹی کو فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. یعنی وہ جب چلتی ہے تو سامنے کی طرف 4 شکن اور پیچھے کی طرف 8 شکن. یعنی وہ چلتی ہے 4 سلوٹوں کے ساتھ آگے اور 8 شکن کے ساتھ پیچھے. یعنی اچھی خاصی موٹی عورت ہے، بہت خوبصورت ہے. گویا عربوں میں خوبصورتی کا معیار یہی ہے کہ کوئی عورت موٹی ہو اور چلے تو آگے 4 شکن پیچھے 4 شکن دکھائی دے. یہ اس مخنث نے تبصرہ کیا. اصل میں مخنث کے بارے میں پہلے یہ خیال تھا کہ وہ مخنث سیکس، یعنی یہ سیکس کے معاملات سے واقف نہیں ہے، یعنی ان کے اندر شہوت نہیں ہوتی ہے، سیکس کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. تو مخنث کا آنا جانا ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول نے جب سنا کہ وہ مخنث ایسا تبصرہ کر رہا تھا تو آپ نے محسوس کیا کہ ان کے اندر بھی شہوت ہوتی ہے اور سیکس کی صلاحیت ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ آئندہ یہ لوگ تم پر ہرگز داخل نہ ہوں، ان کا داخلہ ممنوع. ابن عیینہ کہتے ہیں ابن جریج نے کہا المخنث ہیتن. یہ المخنث ہیتن اور پڑھا گیا ہے المخنث ہنتن. اگر المخنث ہیتن پڑھا جائے تو یہ ہیت اس کا نام تھا، یہ ہیت نامی مخنث تھا. یا ہنتن پڑھا جائے، ہنت مانے ہوتے احمق. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ امام بخاری ذکر کر رہے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ طائف کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. آپ نے طائف کا محاصرہ کیا تھا. یہ کب تک محاصرہ کیا اس کا ذکر میں آگے کر رہا ہوں.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب تک محاصرہ کیا تھا؟ تو صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے 40 دن تک طائف کا محاصرہ کیا. اور ویسے سیرت نگاروں کی مختلف روایات ہیں کہ آپ نے 20 دن محاصرہ کیا، 10 دن محاصرہ کیا، یا 18 دن محاصرہ کیا، یا 15 دن محاصرہ کیا. تو اس محاصرہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. یہ دیکھیے آگے کی روایت ہے. قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو عن ابی العباس الشاعر العامہ عن عبداللہ بن عمر قال لما حاصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطائف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا 40 دن تک یا 20 دن تک، جو بھی میں نے روایت ذکر کی ہے، فلم ینل منہم شیئن، تو آپ کو ان لوگوں کی طرف سے کچھ حاصل نہیں ہوا، یعنی نہ فتح نہ شکست. تو آپ نے کہا کہ انا قافلون انشاءاللہ، ہم لوٹنے والے ہیں انشاءاللہ. اب بغیر کسی کامیابی کے لوٹنا لوگوں کو گرا گزرا. فثقل علیہم، یہ بات لوگوں کو بھاری لگی، تو لوگوں نے کہا کہ نذهب ولا نفتحه، ہم واپس چلے جائیں گے، اس کو فتح نہیں کریں گے. وقال مرۃ نغفل، یا راوی نے کہا کہ ہم واپس چلے جائیں گے. آپ نے کہا ایسا ہے، اغدوا الى القتال، ٹھیک ہے بڑھو قتال کے لیے. فغدوا، تو بڑھے لوگ. فاصابہم جراح، تو یہ ان لوگوں کو زخم لگے. میں نے ذکر کیا ہے کہ اس غزوہ میں فوجی کمانڈر تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں مجاہدین کی تعداد 1000 تھی. بہت سے لوگ زخمی ہوئے تھے، 12 مجاہدین شہید ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ انا قافلون غدن انشاءاللہ، ہم کل کوچ کریں گے انشاءاللہ. فاعجبہم، یہ بات لوگوں کو بڑی عجیب لگی یا پسند کی لوگوں نے یہ بات. آپ مسکرائے. وقال سفیان مرۃ فتبسم، یعنی ضحکہ یا تبسمہ. قال قال الحمیدی حدثنا سفیان الخبر کلہ، یہ حمیدی کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے ہم سے یہ پوری خبر بیان کی. آگے کی حدیث ہے، یہ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن عاصم قال سمعت ابا عثمان قال سمعت سعد وهو اول من رمى بسام في سبيل الله وابا بکرۃ وكان تصور حصن الطائف في اناس فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وقال هشام واخبرنا معمر عن عاصم عن ابي العالية او ابي عثمان النهدي قال سمعت سعد وابا بکرۃ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما قال اجل اما احدهما فاول من رمى بسام في سبيل الله واما الاخر فنزل الى النبي ثالثة وعشرين من الطائف. اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک بات میں بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا محاصرہ کیا وہاں ان کے قلعہ کا، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جو غلام قلعہ سے اتر آئے وہ آزاد ہے. چنانچہ 23 آدمی قلعہ سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے، انہی میں ابو بکرہ بھی تھے.
آپ نے ان سب کو آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالہ کر دیا۔ بعد میں وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بات سامنے رہے تو یہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ یہ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو عثمان کو، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا سعد کو۔ یہ سعد کون ہے؟ یہ سعد بن ابی وقاص، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلائی تھی۔ اور ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے سنا سعد سے اور ابو بکرہ سے۔ یہ ابو بکرہ کون ہے؟ وکانہ تصور حشر الطائف، یہ تصور کے معنی ہوتے ہیں یہ پھلانگنا، کود جانا، اور انہوں نے یہ طائف کا قلعہ پھلانگ کر کے نیچے آ گئے تھے، یعنی طائف کے قلعہ سے اتر آئے تھے یہ کچھ لوگوں میں، آئے اللہ کے رسول کے پاس۔ تو ان دونوں نے کہا کہ میں سنا اللہ کے رسول کو کیا فرما رہے تھے، من ادعی الی غیر ابی ویعلم فالجنۃ علیہ حرام، جو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف دعویٰ کرے اور وہ جانتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ہر شخص کو اپنے باپ کی طرف نسبت کرنا چاہیے، غیر اب کی طرف نہیں، اور وہ جانتا ہے تو اس پر جنت حرام ہے، یعنی شروع میں چونکہ وہ گناہ کبیرہ ہے، بعد میں جنت میں داخل ہوگا وہ۔ یہ ابن حجر لکھتے ہیں لعلہ اشارۃ الی زیاد بن سمیہ یقال له زیاد بن ابی، یہ اشارہ زیاد بن سمیہ کی طرف ہے جس کو زیاد بن ابی کہا جاتا تھا۔ ہشام کہتے ہیں کہ واخبرنا معمر عن عاصم عن ابی العالیہ ابی عثمان النہدی قال سمعت سعد وابا بکر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عاصم، میں نے کہا کہ لقد شہد عندک رجلان، آپ کے پاس دو لوگوں نے گواہی دی ہے، حسبک بہما، یہ دونوں کافی ہیں، قال کہاں، قال اجل، ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص ہیں، یہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر اندازی کی ہے، اور دوسرے ابو بکرہ ہیں، یہ اترے اللہ کے رسول کے پاس قلعہ پھلانگ کر کے، یہ 23 میں ثالث ثلاثۃ وعشرین من الطائف، یہ 23 میں ایک تھے طائف سے۔ امام بخاری نے یہ ذکر کر کے ان لوگوں کی تردید کی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس قلعہ سے ابو بکرہ اکیلے اترے تھے، پھر باقی لوگ اترے تھے، اور یہ کافر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، 23 آدمی قلعہ سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے۔ امام بخاری یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ جن کا خیال یہ ہے کہ ابو بکرہ اکیلے اترے تھے۔ تو یہ ایک حدیث اور ہو جائے۔ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال كنت عند النبی وهو نازل بالجعرانہ بین مکۃ والمدینہ ومعه بلال فات النبی اعرابی فقال الا تنجز لي ما وعدتني فقال له ابشر فقال قد اکثرت علی من ابشر فاقبل على ابی موسیٰ وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى فاقبل انتما قالا قبلنا ثم دعا بقدم فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وابشرا فاخذ القدح ففعل فنادت ام سلمى من وراء الستر ان افضلا لامكما فافضلا لها منه طائفه۔ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یہ اصل میں نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
غزوہ حنین اور غزوہ اوطاس سے فارغ ہوئے تھے اور جعرانہ میں آپ نے مال غنیمت اکٹھا کر دیا تھا، اور فتح یہ غزوہ طائف کے بعد آپ مقام جعرانہ میں پہنچے تھے، وہیں آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا تھا، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ ابو بردہ روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے، وہ کہتے ہیں کہ میں تھا اللہ کے رسول کے پاس، آپ جعرانہ اترنے والے تھے جو مکہ مدینہ کے بیچ میں ہے، آپ کے ساتھ بلال تھے، تو اللہ کے رسول کے پاس ایک دیہاتی آیا، کہا کہ کیا تم میرے لیے وہ وعدہ پورا نہیں کرو گے جو تم نے وعدہ کیا تھا؟ آپ نے کہا ابشر، خوشخبری لے لو۔ تو اس نے کہا قد اکثرت علیہ من ابشر، آپ بار بار ابشر ہی کہہ رہے ہیں۔ تو فاقبل علی ابی موسیٰ و بلال، گویا اس نے اللہ کے رسول کی خوشخبری قبول نہیں کی، تو اللہ کے رسول متوجہ ہوئی ابو موسیٰ اور بلال پر، قایت الغضبان، یعنی اس آدمی کی طرح جس کو غصہ ہو۔ تو آپ نے کہا کہ اس دیہاتی نے خوشخبری رد کر دی، تو اے ابو موسیٰ اور بلال تم قبول کر لو۔ تو انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر آپ نے ایک پیالہ مانگا جس میں پانی تھا، آپ نے چہرہ دھلا اور اپنے ہاتھ اور چہرہ دھلا اس میں، اور اس میں آپ نے کلی کر دی۔ پھر آپ نے کہا کہ تم دونوں پی لو اور اپنے چہروں پر اپنے سینوں پر پانی ڈال لو اور خوشخبری لے لو۔ تو ان لوگوں نے پیالہ لیا اور ایسے ہی کیا۔ تو ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی، اس موقع پر کوئی نہ کوئی زوجہ مطہرہ آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ ام سلمہ نے کہا پردے کے آڑ سے کہ افضلا لی امکما، اپنی ماں کے لیے تم باقی رکھنا۔ اصل میں ہر بیوی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی ام المؤمنین ہوتی ہے، تو کہا کہ اپنی ماں کے لیے باقی رکھنا۔ تو ان دونوں نے ام سلمہ کے لیے بھی تھوڑا سا حصہ باقی رکھا۔ بس واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔